بہترین نظم رکھا، اللہ رب العزت شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سیدی سرکار غوث العظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسنی حسینی سید ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے بغداد معلیٰ میں 50 سال صحراؤں بیابانوں میں ریاضت کی ہے۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہوتا، بیابانوں میں رہنا، صحراؤں میں رہنا، یہ بہت ہی ٹف ترین کام ہوتا ہے، اور یہ ریاضت کا ایک الگ سا حصہ ہے۔ اور بھی اہل اللہ ہوئے ہیں جن کی ریاضتیں جدا گانا رہی۔ سیدی غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن سے علم کی محبت، علم کا شوق اور علم سے لگاؤ تھا۔ بالکل کم سینی کے اندر جب سب سے پہلے آپ کو قرآن مجید کی تلاوت سکھانے کے لیے استاد محترم بیٹھے اور قرآن پڑھانا شروع کیا تو اس وقت آپ نے 17 پاڑے پڑھ کر سنا دیے۔ تو حیران ہو گئے لوگ کہ یہ کیسا آپ نے پڑھا؟ تو ارشاد فرمایا کہ میری والدہ ماجدہ 17 پاروں کی حافظہ تھی، اور میں جب ماں کی شکم میں تھا اس وقت وہ اس کا ورد کیا کرتی، اور میں اسے پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں بھی ساتھ پڑھتا مجھے اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حفظ کروا دیا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اہل اللہ کو غیر معمولی کرامات سے نواز دیتا ہے۔ یہ اہل اللہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کرامات دیتا ہے۔ وہ انبیاء اور مرسلین ہوئے تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیران کن چیزیں جو معجزے کہلاتے ہیں وہ معجزے عطا کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حیران کن معجزہ دیا کہ آگ میں جب آپ کو داخل کیا گیا تو سارا کا سارا آگ کا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، اور وہ نارے نمرود جا کر گلزار بن گیا۔ یہ ان کا معجزہ تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ معجزہ عطا کیا تھا کہ آپ لوہے کو اگر ہاتھ میں لے لیتے، فولاد کو ہاتھ میں لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا، اور آپ اس سے لباس بنا دیں جو جنگوں میں استعمال ہوتا، زر بختر جس کو کہتے ہیں، اس طرح کے لباس آپ بنا کرتے تو ہاتھ میں لوہا موم ہو جانا۔ یہ معجزہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا۔ ایسے ہی الگ الگ انبیاء کو الگ الگ معجزے دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو نابیناؤں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا کیا، نابینا کو بینا کرنا اور مردے کو زندہ کرنے والا معجزہ انہیں عطا کیا۔ اور ایسا عجب معجزہ تھا کہ کوئی اگر کچھ کھا کر آتا تو پیٹ میں اس کے کیا ہے بیان کر دیتے تھے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کوئی کھا کر کیا آیا ہے اور گھر میں کیا بچا کر آیا ہے، دونوں چیزیں بیان کر دیتے۔ اور جو بچہ پیدائشی طور پر اندھا ہوتا اس کی آنکھ پر ہاتھ پھیرتے تو اس کی آنکھوں میں روشنی آ جاتی تھی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ تو ہر نبی کو معجزہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ معجزے عطا فرمائے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ معجزہ ہی معجزہ ہے۔ ان کا چلنا معجزہ، ان کا بیٹھنا معجزہ، ان کا جاگنا معجزہ، ان کا سونا معجزہ، حسن حسین کو گود میں لینا معجزہ، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی پرورش کرنا معجزہ، خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح کرنا معجزہ، ان کا ملک شام کی طرف دورہ کرنا معجزہ، جنگ احد اور جنگ میدان میں آ جانا یہ بھی معجزہ ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی 63 سال حیات طیبہ یہ سارا کا سارا معجزہ ہے۔ آپ کی حیات بھی معجزہ ہے، آپ کی ممات بھی معجزہ ہے، آپ کا ہر فعل، ہر سکونت، ہر چیز معجزہ ہی معجزہ ہے۔ اور تمام معجزات میں، انبیاء اور مرسلین کے تمام معجزات میں اگر ہم دیکھیں کہ کون سا معجزہ ایسا ہے جو اس وقت موجود ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے جو آگ کو ٹھنڈا کیا اب وہ باغ نظر نہیں آتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس اندھے کو بینا کر دیا تھا، روشنی عطا کی، وہ اکھیارا اب نظر نہیں آتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا ڈال کر جس طرح سے سانپوں کو نگل لیا تھا وہ عصا نظر نہیں آتا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو پتھر سے نکل کر آئی تھی، جو ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا صالح علیہ السلام نے، تو وہ اونٹنی نکل کر آئی تھی، اب وہ اونٹنی نظر نہیں آتی، اس کا بچہ نظر نہیں آتا، کوئی معجزہ اب نظر نہیں آتا۔ اگر کوئی معجزہ نظر آتا ہے آدم سے لے کر عیسیٰ، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک جتنے انبیاء مرسلین آئے، مرسلین کی تعداد کم و بیش 313 اور انبیاء کی جو تعداد ہے وہ کم و بیش 1,24,000 ہے۔ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن جتنے رسول ہوتے ہیں وہ سب کے سب نبی بھی ہوتے ہیں، جنہیں اللہ نے رسالت عطا کی انہیں نبوت بھی عطا کیا ہے۔ تو ایسے ہی جتنے نبی ہیں سب کو معجزے دیا، اور آخری نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیے اس میں سے 2 معجزے خاص طور پر عطا کیے، اور وہ 2 معجزے کیا ہے؟ ایک معراج کی شب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دیدار سے اپنے محبوب کو نوازا، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ آسمانوں کی سیر
پل بھر کے اندر کرا دینا، جو ہزارہ سال کا جو سفر ہے ایک رات میں بلکہ کچھ لمحات میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے مکمل کر دیا، وہ ایک غیر معمولی معجزہ۔ اور دوسرا معجزہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا وہ قرآن مجید ہے، وہ قرآن حکیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکمت والا کلام اپنے محبوب کو عطا کیا۔ وہ ایک معجزہ ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے اس وقت بھی دیکھتے ہیں۔ یہی وہ معجزہ ہے جو مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے، جو مردہ کو حیات دے دے، جو ختم ہو جائے کوئی چیز اس کو نئی تحریک دے دے۔ آج دیکھتے ہیں آپ، اسلام 1400 سال کا لمبا پیریڈ گزر گیا ہے، کتنے وقت مشرکین نے، ظالمین نے، یہود نے، نصارہ نے مسلمانوں کو قتل کیا ہے، بڑی تعداد میں مسلمانوں کو قتل کیا ہے۔ تو کبھی بغداد کو پورا اجاڑ دیا، کبھی تاتاریوں نے اجاڑ دیا، کبھی ظالموں نے اجاڑ دیا، کبھی یہود نے، کبھی لشکر یزید نے مسلمانوں کو قتل کیا۔ تو طرح طرح سے اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے بڑی بڑی طاقتیں جمع ہوئی، مسلمانوں کا خون بہایا، اور آج بھی فلسطین کے اندر مسلمان ہونے کی وجہ سے فلسطینیوں کا خون بہ رہا ہے۔ کم سن بچے دودھ کے لیے ترستے ہیں، عرب ممالک دودھ بھیجنے سے قاصر ہے، اتنا تیل ہے لیکن وہ تیل روکنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے، اتنا زیادہ ڈرے سہمے سے عرب ممالک دیکھتے ہیں جن کی 25-26 غالباً تعداد ہے۔ کل مسلم ممالک کی جو تعداد ہوتی ہے وہ 56 یا 57 ممالک ہوتے ہیں، لیکن کسی کے اندر ہمت نہیں ہے کہ اپنا بحری بیڑا بھیجے اور ان کے مقابلے کے لیے تیار ہو جائے۔ کوئی ان کے پاس ایک کانفرنس ایسی نہیں ہے کہ اتنے ممالک ہے، تمام ممالک کے جو فوجی صدور ہوتے ہیں وہ سب کے سب اکٹھا ہو جائیں۔ ریاض سٹی جو سعودی عرب کا دارالخلافہ ہے، وہاں پر تمام اسلامی ممالک کے جو فوجی صدر ہوتے ہیں ان کا اجلاس کی ضرورت ہے اس وقت میں۔ سعودی عرب کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ وہ تمام اسلامی ممالک کے جو فوجی صدر ہوتے ہیں، جو جنرل ہوتا ہے فوج کا، ان سب کو جمع کر کے میٹنگ کرے کہ اس قتل عام کو کیسا روکا جانا چاہیے۔ یہ کوئی میٹنگ کرنے کا نہیں ہے، پیپسی پی کر، تھمس اپ پی کر میٹنگ ختم کر کے گلے مل کر چوما چامٹی کر واپس چلے جانا، یہ عرب ممالک کی یہ میٹنگ، یہ اس طرح کی نہ، یہ وہ وقت نہیں ہے۔ جب وقت آتا ہے قیام کا تو رکوع نہیں کیا جاتا، جب وقت آتا ہے قیام کا تو سجدے میں نہیں گرا جاتا لوگوں کے آگے۔ تو یہ عرب ممالک سجدے میں پڑے ہیں یہودیوں کے آگے، نصارہ کے آگے، یہ جھک گئے ہیں۔ یہ وقت جھکنے کا نہیں تھا، انہیں فلسطین کا ساتھ دینا چاہیے تھا، لیکن ان کے اندر حوصلہ نہیں، ان کے اندر ہمت نہیں ہے۔ اور اگر آگے کی بات کہوں تو آپ یہ سمجھ لیں جیسے مسجد اقصی پر قبضہ ہے یہودیوں کا، ویسے ہی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر بھی یہودیوں کا قبضہ ہے۔ شکل اگرچہ کہ وہاں پر یہودیوں کی نہیں ہے، سعودی شکل ہے، لیکن سعودی بھی یہودی ہی اندر سے، ایسا نہیں ہے۔ آپ اگر غور کر لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ بات کا، اگرچہ کہ بات سننے میں کڑوی سی محسوس ہوتی کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ جب فلسطین جل رہا تھا مسلسل بمباری سے، 2.2 ملین لوگ رہتے ہیں غزہ کے اندر، 2.2 ملین لوگ رہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ 22 لاکھ کی مسلمان آبادی جو 40 کلومیٹر مربع فاصلے پر پھیلی ہوئی ہے، اتنی بڑی آبادی کا 1/4 حصہ کی عمارتیں ڈھا دی گئی ہے۔ 5.5 لاکھ لوگوں کی جو گھر تھے وہ مسمار ہو چکے ہیں، راستہ بھاگنے کے لیے روڈ بھی نہیں ہے، اور وہاں پر پانی بھی نہیں ہے، بجلی بھی نہیں ہے۔ آپریشن اگر کر رہے ہیں تو آپریشن کے لیے الیکٹریسٹی بھی نہیں ہے۔ ان کے ڈاکٹر موبائل کی روشنی میں آپریشن کر رہا ہے، اینستھیسیا نہیں ہے بچوں کو آپریشن کرتے وقت میں۔ تھوڑا خاموش کرائیے بچوں کو، بات کیفیت ہے، اینستھیسیا نہیں ہے، بے ہوش کر کے انجیکشن دینا ہوتا ہے، انجیکشن دے کر پھر آپریشن کرنا ہوتا ہے، نہیں اینستھیسیا۔ ہاتھوں کو پاؤں کو پلنگ سے باندھا گیا ہے، اور اس کے بعد آپریشن بالکل ہوش کی حالت میں بچوں کے آپریشن کیے جا رہے ہیں، عورتوں کے آپریشن کیے جا رہے ہیں۔ جو ملبہ گر گیا ہے، جو عمارتیں گری ہے، اس میں سے زندے لوگ بھی اندر پڑے ہوئے ہیں، لیکن کوئی ایسی سہولت نہیں ہے کہ وہ سامان ہٹا کر زندے کو نکال سکے۔ زندہ سامان اوپر پڑا ہوا ہے، وہ نکل نہیں سک رہا، اور جس کو نکالنا ہے وہ زخمی ہے۔ کوئی فوج جاتی نہیں، کوئی اسلامی ملک وہاں پر پہنچنے کے قابل نہیں ہے۔ لیکن حماس کے جو مسلمان ہیں انہوں نے دلیری کے ساتھ ایک کام کر کے دکھایا، انہوں نے یہ کر کے دکھا دیا کہ ہم کمزور نہیں ہیں، ہم ڈرپوک نہیں ہیں، ہم بزدل نہیں ہیں۔ عربوں کو جو بزدلی سمجھتے ہیں ہم ویسے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے اندر وہی حمیت ہے جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس تھی۔ ہمارے پاس وہی اسلامی جذبہ، اخوت، بھائی چارہ، محبت وہی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے
آج غزہ کے مسلمان تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہے ہیں. اگر یہ آبادی ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد بہت سے ممالک کی مسلم آبادیاں ختم ہوں گی. یہ نہ سمجھے کہ یہاں پر ہونے کے بعد اس کے اثرات نہیں آئیں گے. خدا کی قسم اس کے اثرات میانمار پر آئیں گے, اس کے اثرات سری لنکا پر آئیں گے, اس کے اثرات ہندوستان میں آئیں گے. یہاں کے مسلمانوں کا بھی قتل ہوگا اس کے بعد. یہ نہ سمجھے کہ فلسطین اگر شکست ہو جاتا ہے تو اس کے بعد دوسری جگہ کے مسلمان خیر سے رہیں گے. وہ ہماری آن بان اور شان ہے. وہ اگر حیات ہے تو اس کے بعد ہماری زندگی پیچھے ہے, اور وہاں پر ممات ہے, موت ہے, تو اس کے پیچھے موت کا اگلا جو لقمہ ہوگا وہ ہم خود بننے والے ہیں. کیا آپ NRC کو بھول چکے ہیں؟ کیا آپ CAA کو بھول چکے ہیں؟ ہمارے اپنے وطن عزیز سے ہم کو بے دخل کرنے کے لیے, ہمارا راشن کارڈ کینسل کرنے کے لیے, ہمارا پاسپورٹ کینسل کرنے کے لیے, ہماری رجسٹری کینسل کرنے کے لیے ساری چیزیں یہاں کے مشرکین نے کی ہے. ایک بڑا حملہ ہم پر ہوا ہے, ایک دو مسلمانوں پر نہیں. جیسے وہاں لاکھوں مسلمانوں کو بمباری کے ذریعے قتل کیا جا رہا ہے, ویسے ہی لاکھوں مسلمانوں کو ملک سے باہر نہ کرتے ہوئے جیلوں میں, سلاخوں میں, یا پھر کم از کم ایسی حالت میں لا کر کھڑا کیا جانے والا تھا جس کے اندر کوئی آدمی بھی جو مسلمان ہے وہ سرکاری دواخانے میں علاج نہیں کرا سکتا, کیونکہ وہ شہری نہیں ہے. اس کی شہریت کو ختم کیا جا رہا تھا. کوئی گورنمنٹ اسکول میں نہیں بلکہ پرائیویٹ اسکول میں بھی وہ حصہ نہیں لے سکتا, پڑھ نہیں سکتا, کیونکہ اس کو حق ختم کر رہے تھے, ووٹنگ رائٹ ختم کر رہے تھے. تمام چیزیں اس طرح کی کوششیں ہوئی ہے, بڑے پیمانے پر کوششیں ہوئی ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا, وہ اس قسم سے اللہ رب العزت نے معاملے کو ختم کر دیا, اور مسلم خواتین نے بڑے پیمانے پر جد و جہد کی اور احتجاج کیا, اور جا کر دہلی کے اندر, لکھنؤ کے اندر بڑی تعداد میں مسلم خواتین بیٹھی اور بیٹھ کر اس مسئلے کو گھٹنے ٹکائے. مشرکین کے خواتین نے گھٹنے ٹکائے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. پڑھے لکھے جو خواتین ہیں, مسلم خواتین, دہلی کے اندر NRC کو ختم کرنے کے لیے, CAA کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے جدوجہد کی ہے. تو آج یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ہم کہ فلسطین کی خواتین قربانی پیش کر رہی ہے, اپنے بچوں کی, اپنے شوہر کی, بھائیوں کی, اور وہ مسلسل قتل ہو رہی ہے. یہ سارا ظلم ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. تو فلسطین کی سرزمین کیا ہے؟ کہ بڑی مقدس سرزمین ہے, اور اس سرزمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کا وارث کیا, اور ہم ہی اس کے وارث تھے. لیکن ہوا یہ کہ جب یہودیوں کو قتل کیا گیا اور ہولوکاسٹ کے ذریعے جرمن سے نکالا گیا تو کوئی انہیں رکھنے کے لیے, قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. نہ انگلینڈ قبول کر رہا تھا, نہ امریکہ قبول کر رہا تھا, نہ فرینچ قبول کر رہے تھے انہیں, نہ سویڈن اسے قبول کرنے کے لیے تیار تھا. اگر کسی نے یہودیوں کی اس وقت میں مدد کی کہ یہ لوگ قتل ہو رہے ہیں, ہولوکاسٹ کے اندر ہٹلر نے جب لاکھ کافروں کو, یہودیوں کو قتل کیا تو وہ بھاگ بھاگ کر ادھر ادھر پھرنے لگے. انہیں کسی نے سہارا دیا تو وہ فلسطین تھے. وہ فلسطین کے مسلمانوں نے رہنے کے لیے جگہیں دی تو انہوں نے اس زمین پر قبضہ کر لیا. آپ یوں سمجھے کہ یہ گھر ہے جناب نوید قادری کا, یہ گھر ہے. اب اس گھر میں کوئی آدمی آیا ہے کہ میں بہت پیاسا ہوں, بھوکا ہوں, تو ٹھیک ہے. پھر کہا کہ میں مسافر ہوں, کہا کہ ٹھیک ہے یہ کونے میں رہ جاؤ, کھانا بھی دے دیں گے, پانی بھی دے دیں گے, رات یہاں پر گزار لو. وہ رہ کر کہنے لگا کہ یہ میرا گھر ہے, اب تم ہی باہر نکل جاؤ. اب سب کو وہ باہر نکال رہا ہے, گھر کے افراد کو, اور وہ خود ہی گھر کا مالک بن کر بیٹھ گیا. جو لوگ آئے تھے, ہم پریشان ہیں, گھر میں رہنے کو جگہ دے دو, رات گزارنے کو جگہ دے دو, بھوکے کھانے کو کچھ دے دو, پیاسے پینے کو کچھ جگہ دے دو. تو رحم کھا کر جنہوں نے جگہ دی رات بسر کرنے کے لیے, انہوں نے گھر والوں کو ہی نکال دیا. اور پھر گھر والوں جب مانگ کریں کہ یہ تو ہمارا گھر ہے, تو دنیا کہہ رہی کہ یہ جو لوگ مانگ کر رہے ہیں ہمارا گھر ہے, یہ ٹیررسٹ ہے, یہ حماس ٹیررسٹ ہے. کیوں کہہ رہے ہیں فلسطینیوں کو ٹیررسٹ؟ گھر انہی کا ہے, زمین انہی کی ہے, جنہوں نے قبضہ کیا ہے وہ ظالم ہے. عیسائی ہے, کیا عیسائی اور یہودی آپس میں دوست ہیں؟ نہ, یہ آپس میں دوست نہیں ہے, یہ بھی ایک دوسرے کے دشمن ہے. قرآن اس بات کا شاہد ہے. لیکن جب معاملہ آتا ہے مسلمانوں کا تو یہود اور نصارہ آپس میں دوست بن جاتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے خلاف میں وہ کام کرے. تو یہ جو فلسطین کی سرزمینیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی, اور اس کے بعد پھر عیسائیوں کو دیا, عیسائیوں سے لے کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا. تو وہ 8ویں سال ہجری تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے یہ مقدس سرزمین ہمیں عطا کی, مسجد اقصی. کون ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ؟ سب سے پہلے فلسطین کی جو سرزمین ہے جس کو مسلمانوں کے حوالے ہوئی وہ دور عمری ہے, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک دور, اسلام کا سب سے اچھا دور, اسلام کا سب سے اعلیٰ عرفہ اور مبارک دور, فتوحات کا دور جسے کہا جا سکتا. وہ دور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہے. اسی کے اندر ملک شام ملا, ایران ملا, عراق کے الگ حصے بنے, کوفہ شہر انہوں نے آباد کیا, اور فلسطین کو انہوں نے حاصل کیا. یہ تمام جو فتوحات کا سلسلہ تھا وہ سیدی سرکار فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے مبارک دور میں ہوا. اور پھر
فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں جو صحابہ تھے، جس میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جیسے اکابر صحابہ ہیں، اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ، ایسے دلیر صحابہ تھے جو آگے بڑھ بڑھ کر فتوحات کا سلسلہ کیا. اس کے بعد مسلمانوں کیا حاصل ہو گیا؟ ایک وقت تھا پھر مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے چھین لیا جب ان کے اندر گناہ عام ہو گئے. جب مسلمانوں نے نمازیں چھوڑ دی، زکوٰۃ دینا روک دیا، حج کرنے میں اجتناب کرنے لگے، دور ہونے لگے، ذکر و اذکار سے دور ہو گئے، معصیت جن کے اندر بیٹھ گئی، گناہ کے جب انبار لگنے لگے مسلمانوں سے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ مسلمانوں سے چھین لیا اور عیسائیوں کو دیا. یہودیوں کو نہیں دیا تھا، عیسائیوں کے پاس گیا تھا، اور اس کے بعد ایک کچھ عرصہ ان کے پاس رہا. پھر نیک لوگ دنیا میں پھر جمع ہوئے. کون سے نیک لوگ تھے؟ وہ سیدی سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ تھے، جو بغداد معلیٰ میں تھے، اور ان کا وہ مبارک دور تھا جس کے اندر مشرکین کو اسلام کی طرف بلانے کا کام ہوا. ہند کی سرزمین پر اسی وقت میں سرکار غریب نواز ہے. آپ غور کریں کون سے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلسطین کو دوبارہ مسلمانوں کو عطا کیا. وہ دور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی دعاؤں کا دور چل رہا ہے. وہ غریب نواز دعوت اور تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اور ادھر ملک شام کے اندر اہل اللہ دین کا کام کو پھیلانے کا کام کر رہے ہیں. ہر سمت میں اسلام پھر نئے طاقت سے اٹھا. اہل اللہ کے ذکر و اذکار تھے، نمازیں تھی، تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا، عشق رسول، یہ تمام چیزیں جب مسلمانوں کے اندر جمع ہوئے، اللہ رب العزت نے فلسطین کو دوبارہ عطا کیا. تو غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک بچے کو لا کر پیش کیا گیا کہ یہ کم سن نومولود ہے، ابھی ابھی یہ بچہ پیدا ہوا، آپ اس بچے کے لیے دعا کریں. ہم قادری سلسلے میں ہیں، ہم غوث اعظم دستگیر رضی اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں. تو وہی غوث اعظم دستگیر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے گود میں لا کر ایک نومولود بچے کو رکھا گیا کہ اس بچے کے لیے دعا فرمائیں. اللہ کا ولی ہاتھ اٹھایا رب کے دربار میں دعا کے لیے، بچے کے سر پر ہاتھ رکھا اور بارگاہ الہ میں عرض کیا کہ الہا، اس بچے سے تو دین مدین کا بڑا کام لے لے. اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. وہ لوگ ہوتے ہیں جو رات دن اللہ ہی کے لیے ذکر میں جاگنے میں ہوتے ہیں، ان کی زندگی اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے، صبح اور شام اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے، ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی. تو غوث پاک نے دعا کی کہ اس کم سن بچے کو اے اللہ تو ایسا کام لے لے اس سے کہ یہ دین متین کا بہت بڑا خادم بنے، بہت بڑا خدمت گزار بنے. اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور وہ بچہ جب بڑا ہوا، کرد کا رہنے والا، کرد ایک علاقہ ہے. آج یہ کرد کا علاقہ دو حصوں میں بٹا ہوا ہے، کچھ حصہ عراق کے اندر آتا ہے اور کچھ حصہ ترکی کے اندر جاتا ہے. پہلے یہ تمام علاقے کو کردستان کہتے تھے، اب کردستان نامی ملک باقی نہیں رہا، لیکن کرد ایک قوم ہے، کرد ایک قبیلہ ہے، اور اس قبیلے کے لوگ بڑے جیالے ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں. تھوڑا سا حصہ ملک شام کے اندر بھی ہے. اب اس کو یوں سمجھ لیں جیسے کشمیر ہے. کشمیر ایک ایسا علاقہ ہے جو 3 ملکوں کے اندر بٹا ہوا ہے. ایک حصہ ہندوستان میں ہے، ایک حصہ پاکستان میں ہے کشمیر، اور ایک حصہ چائنا کے اندر ہے کشمیر. تو 3 حصوں میں 3 ملکوں کے اندر بٹا ہوا جیسے کشمیر ہے، ویسے ہی کردستان جو اصل ملک تھا اب باقی نہ رہا، وہ بھی 3 الگ الگ ملکوں کے اندر بٹا ہوا ہے. اسی علاقے کے رہنے والے تھے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے والد ماجد نے لا کر بچے کو گود میں رکھ کر دعا مانگی، اور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ نے جو دعا کی، اللہ رب العزت نے دعا کو قبول کیا. وہ بچہ بڑا ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی بنا، اور اس نے مشرکین سے لڑ کر مسجد اقصیٰ کو حاصل کیا. فلسطین کی سرزمین پر اسلامی پرچم دوبارہ لہرایا. تو وہ لہرانے والے کی ذات ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ. میں نے ان کے نام کی جو مسجد ہے اس میں نماز پڑھی ہے. میں نے انہوں نے مسجد اقصیٰ میں جو ممبر لگایا ہے، میں نے اس ممبر کی زیارت کی ہے. انہوں نے وہاں پر بہت ساری چیزیں جو مشرکین کے شکل میں تبدیل کی گئی تھی، مشرکین کے یادگار چیزوں میں، اس کو انہوں نے حیت بدلی ہے، حیران کن حیت بدلی ہے اور اسلامی شکلیں دی ہے. کئی جگہ پر نئی دیواریں تعمیر کی، کئی دروازوں کو بند کر کر اسلامیانہ کا معاملہ کیا ہے. بہت بھاری شخصیت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. وہ ذات بڑی مقدس ترین ذات ہے، حضرت سیدنا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، جو کرد تھے، قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. وہ غوث اعظم کی دعا کا نتیجہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلسطین کو بازیابی عطا کی اور مسجد اقصیٰ کی خدمت پھر سے مسلمانوں کو عطا کی. تو آج پھر مسجد اقصیٰ پکار رہی ہے، مسلمانوں کو بلا رہی ہے، خون طلب کیا جا رہا ہے، اور اللہ کے دربار میں مسلمان خون مسلسل پیش کر رہے ہیں. ہم رب کے دربار میں عاجز اور انکسار بندے، ہم زیادہ خون پیش نہیں کر سکتے. ہم رب سے ہم مانگ رہے ہیں کہ مسجد اقصیٰ ہمیں پھر سے عطا فرما دے. ہمارے اعمال یقیناً وہ لائق نہیں جو سرکار غوث اعظم اور غریب نواز کے دور میں ہمارے اعمال تھے. اب ہمارا برا حال چل رہا ہے.
ہمارا بدترین دور چلا ہے، ہماری نمازوں میں سستیاں، ہماری غفلتیں اور بے شمار گناہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے دل جانتے ہیں کہ ہم مجرم ہیں، اللہ کے مجرم ہیں، اور ہم نے گناہ کیے ہیں اور اس گناہ کی سزا ہے۔ یہ ہرگز نہ سمجھے کہ فلسطین کے مسلمانوں میں جو مشکل درپیش آئی ہے وہاں کے مقامی حالات ہیں، یہ امت واحدہ ہے۔ چاہے آپ چائنا کو لے لیں، میانمار کو لے لیں، سری لنکا لے لیں، امریکہ لے لیں، یورپ لے لیں، افریقہ کے ممالک کو لے لیں، کوئی حبشی ملک ہو یا کوئی عرب ملک ہو، دنیا کے کسی خطے کے اندر مسلمان بستے ہو، سارے مسلمان ایک قوم ہے۔ قوم مسلم کی حیثیت سے ہم امت واحدہ ہے۔ اگر کہیں پر گناہ ہوتا ہے اور کہیں پر اللہ سزا دے رہا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ وہاں کے لوگوں کو سزا وہاں کے گناہوں کی وجہ سے نہ، بلکہ ہمارے گناہوں کی سزا بھی وہاں پر پہنچ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امت واحدہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مسجد اقصیٰ چھینتا ہے تو یہاں ہم حیدرآباد سے تو وہاں پر نہیں جا رہے۔ کیا ہم وہاں پر جا رہے ہیں؟ ہم مجاہدین کے زمرے میں نہیں ہیں، ہم تو صرف دعا گو ہیں۔ ہم تو اپنی جگہ بیٹھے ان مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ خدا کی قسم ہمارے دل فلسطینی مجاہدین کے ساتھ ہے، ہمارے دل فلسطین کے شہداء کے ساتھ ہے، غزہ کے شہداء کے ساتھ ہے، غزہ کے مجاہدین کے ساتھ ہے، غزہ کے وہ کمزور بچوں کے ساتھ ہے جن کے دل پھٹ چکے ہیں آوازوں سے اور جن کے چہرے بالکل خونالود ہو گئے ہیں مسلسل بمباری کی وجہ سے۔ ہم انہی کے ساتھ ہیں، ہم کسی اور کے ساتھ نہیں ہیں۔ ہم نہ سعودی عرب کے ساتھ ہیں، نہ امریکہ کے ساتھ ہے، نہ اسرائیل کے ساتھ ہے۔ ہم نہیں ہیں اسرائیل کے ساتھ، ہم نہیں ہیں سعودی عرب کے ساتھ، ہم تو فلسطین کے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ جو مسلمانی لبادہ اوڑے ہوئے یہودی مسلمان خود کو بتاتے ہوئے جشن منا رہے ہیں اگر ریاض میں، تو یہ بہت کچھ سمجھا دیتا ہے۔ آج کا ریاض فیسٹیول آنکھیں کھولنے کے لیے مسلمانوں کے لیے کافی ہے کہ وہاں کا کنگ ریاض فیسٹیول میں شرکت کرتا ہے، ہاتھ لہراتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے، ناچنے گانے والوں کو جمع کیا جاتا ہے۔ فلسطین میں لاکھوں لوگوں کا قتل ہو رہا ہے، خون بہہ رہا ہے، کوئی سعودی فوجی وہاں پر نہیں جا رہا ہے۔ یہ سعودی لوگ جو تلواریں لے کر ناچتے ہیں یہ ناچوڑے ہیں، یہ صرف یہ ناچنے کے لیے تلواریں نکالتے ہیں، جنگ کے ٹائم پہ ان کی تلواروں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ یہ ڈرپوک قوم بنی ہوئی ہے، یہ اندر سے یہودی، کیونکہ ان کے باپ صحیح ہوتے ہیں، ماں ان کی یہودن ہوتی ہے۔ یہ مسائل کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے یہودی عورتوں سے نکاح کیے ہیں۔ یہ سعودی بادشاہ، سعودی حکمراں یہودی عورتوں سے نکاح کرنے کے بعد ان کے اندر تھوڑی یہودیت آ گئی ہے، دودھ ماں کا اثر کرنے لگتا ہے، وہی دودھ ہے سعودیوں کا، نجدیوں کا۔ انہوں نے دین کو اس سے پہلے بھی 100 سال سے نقصان پہنچایا نجدیت کے ذریعے، اب یہودیت کے ذریعے یہ پھر اسلام کو یلغار کر رہے ہیں۔ اہل سنت غافل نہ ہو، دوسروں کو سمجھنے میں تھوڑی دیر لگے گی لیکن اہل سنت ان چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں۔ ہمارے علماء نے 100 سال پہلے ہمیں بتا دیا کہ یہ نجدی فتنہ ہے، امام احمد رضا کی شکل میں ہو یا پھر کوئی اہل اللہ کی شکل میں ہو، انہوں نے ہمیں پہلے ہی پوائنٹ آؤٹ کر کے دکھا دیا۔ تو ہم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، ہم سیدی سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں، ہم غریب نواز کے ماننے والے ہیں۔ ہم ان سعودیوں کو بہت جلدی پہچان لیتے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر کیا چیز چھپی ہوئی ہے۔ یہ ظاہر میں اسلام توحید نام لے رہے ہیں لیکن حقیقت میں در پردہ یہ یہودیوں کی مددگار ہے، انہیں اپنی حکومت سے مطلب ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو جنگجو لوگ ہوں گے مسلمان وہی ہماری حکومت کو چھین سکتے ہیں۔ وہ عسکری پسند کے خلاف ہوتے ہیں، وہ کسی بھی مسلم طاقت کے خلاف ہوتے ہیں۔ اگر فلسطین کے اندر عسکریت پسند کا مطلب جو مسلح ہوتے ہیں، جو طاقت کے ساتھ جو جنگ کی طرح تیاری کرتے ہیں، مسلح ہوتے ہیں، جو ہتھیار سے لیس ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو قتل کراتے ہیں خود سعودی لوگ، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں انگریزوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمیں برٹین سے خطرہ نہیں، فرنچ سے خطرہ نہیں، سویڈن سے خطرہ نہیں ہے، جرمن سے اور انگلینڈ سے کوئی خطرہ نہیں ہے، امریکہ سے ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے، یورپ تو ہمارا سپورٹر ہے، اسرائیل تو ہمارا سپورٹر ہے۔ سعودی عرب کی حکومت جانتی ہے کہ ہمارے دشمن اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے، کیونکہ مسلمان کہیں گے کہ مکہ مدینے میں تم نے ناچنے گانے کا پروگرام کیوں رکھا، مکہ مکرمہ میں مدینے منورہ میں شراب خانے کیسے کھولے جا سکتے ہیں، ہم تمہارے خلاف ہیں۔ تو سعودی حکومت کے خلاف کون ہے؟ مسلمان ان کے خلاف ہے۔ اس لیے مسلمانوں میں جو عسکریت پسند ہوتے ہیں، طاقت والے ہوتے ہیں، ان کو وہ یہودیوں کے ذریعے مروا دیتے ہیں، ان کو اپنی حکومت کی بقا ہوتی ہے، وہ خاندانی حکومت ہے۔ This is not a democracy, this is a monarchy, this is a one kind of form of government جس کے اندر ایک قانون ہوتا ہے، ایک حکومت ہوتی ہے، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، یہ خاندانی حکمرانی ہوتی ہے۔ جمہوریت ایک الگ نظام ہوتا ہے، ڈکٹیٹرشپ الگ ہوتا ہے۔ There are 3 forms of government، تو ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، جمہوریت بھی نہیں ہے جسے ہم ڈیموکریسی کے نام سے پکارتے ہیں، وہ مونارکی گورنمنٹ ہے۔
خاندانی گورنمنٹ، اور خاندانی گورنمنٹ کے اندر وہ بہت جلدی تاڑنا چاہتے ہیں کہ کس سے ہمارے لیے خطرہ ہے مستقبل میں، وہ اس کو دفن کر دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی اگر فلسطین کے مسلمان، غزہ کے مسلمان دفن ہو رہے ہیں تو اس کو دفنانے میں سعودی لوگ ہیں جو کفن بھیج رہے ہیں، یہ لوگ غذا نہیں دیں گے، یہ لوگ کوئی راہداری نہیں دیں گے۔ وہاں سے جہاں پر 400 ٹرک جانا تھا، صرف 15 ٹرک اگر گئے ہیں اناج لے کر، اور پھر وہ جا کر وہاں پر کریں گے کیا؟ پانی صاف کرنے کی مشین لے کر گئے، وہاں پر پانی موجود نہیں ہے تو وہاں پر کیا کریں گے؟ اور دوائیں لے کر جا رہے ہیں، اور وہاں پر جب دواخانوں کو توڑ دیا گیا ہے تو اس کے بعد پھر دواخانے، جس کے اندر الاہلی جو دواخانہ ہے جو بہت بڑا ہاسپٹل تھا غزہ کا، اس کے اوپر بمباری کی گئی اور 500 مریض اس کے اندر ایک ہی وقت میں شہید ہو گئے، اس میں بچے زیادہ ہیں، اور اس کے اندر کچھ لوگ آ کر چھپے ہوئے تھے، بچے ہوئے تھے زندگیوں کے لیے۔ اور جو کیمپ ڈالے ہوئے ہیں، جو مسلمان گھروں کو ٹوٹنے کے بعد کیمپ میں تھے، اس کیمپ کے اوپر کل کی تاریخ کے اندر بم ڈال دیا گیا، اس کے اندر 350 مسلمان شہید ہو گئے، اور اس کے جو بچوں کی تعداد ہے وہ 4000 کے اوپر ہو گئی جو بچے شہید ہوئے، اور بالکل خوبصورت بہت چھوٹے کم سن بچے۔ میں ہمارے جناب ظفر قادری صاحب کی جو بیگوں کی دکان ہے مدینہ مارکیٹ میں یہاں پر گیا تھا، تو وہاں پر کچھ لوگ بیگ وغیرہ خریدنے آئے تو چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پر لے کر کچھ لوگ آئے، وہ بچوں کو دیکھ رہا ہوں تو میرا ذہن پورا کا پورا فلسطین کی طرف ہی جا رہا ہے۔ میں جب کوئی چیز دیکھتا ہوں دل دماغ پورا ادھر ہی ہوتا ہے۔ ابھی خطاب کا تھا، اب یہ موقع تو تھا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کا، لیکن ذہن پورا فلسطین میں ہے، دل فلسطین کے اندر ہے، ہمارے دل فلسطین کے ساتھ جڑے ہوئے۔ یقیناً ہم قادری ہیں، اور قادریت یہی ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ ہمارے دل ملے ہوئے ہوں، ورنہ وہابیت ہے، وہ نجدیت ہے جن کے دل یہودیت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کا بیڑا غرق کرے اور یہ نجدیوں کا بیڑا غرق کرے جنہوں نے ہمارے اسلام کے اوپر پے در پہ حملے ظاہر اور چھپے ہوئے کر رہے ہیں۔ ان لوگوں سے نجات پانے کا جو واحد ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ علم سے آشنا ہو جائیں، اپنی تاریخ کو نہ بھولیں۔ اپنی تاریخ کو جو مسلمان یاد رکھتے ہیں وہ اپنی خود کی تاریخ بناتے ہیں، جو تاریخ سے بے بہرا ہو جاتے ہیں وہ کبھی اپنی تاریخ کو رقم نہیں کر سکتے، وہ ایک حصہ بن کر وقت کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شوق تعلیم عطا فرمائے۔ آپ سب سے میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیجیے، اچھی تربیت دیجیے۔ ضروری نہیں ہے کہ صرف ہم انگلش میڈیم کی پڑھائی پڑھا لیتے ہیں تو کفایت کر جائے، یا پھر اردو میڈیم سے پڑھا لیا کفایت کر جائے۔ اسلامی تعلیم بھی ہونا چاہیے، مدرسے کا نظام بھی ہونا چاہیے۔ اپنے بچوں کو اچھی طریقے سے قرآن پڑھنا سکھائیے، تجوید کے ساتھ قرآن کا پڑھنا واجب ہے۔ واجب کا مطلب ہوتا ہے لازم ہے، اگر آپ نے نہیں پڑھا تو آپ مجرم ہے، کیونکہ آپ گناہگار ہیں۔ رب کے دربار میں پوچھا جائے گا کہ میرا میسج آیا تھا، تم نے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ میسج کیا ہے؟ اللہ کی کتاب۔ اس زمانے میں توریت، اس زمانے میں زبور، اس زمانے میں انجیل، اور تا قیامت جو میسج ہے اللہ تعالیٰ کا وہ ہے قرآن مجید۔ تو اس کو ایک دفعہ کم از کم پڑھنا واجب، اور معنی اور مفہوم کا سمجھنا یہ علماء کے لیے رہتا۔ ہم تو عام مسلمان ہیں، ہمارے لیے صرف قرآن کا ایک مرتبہ زندگی میں پڑھ لینا واجب کا ادا کر دینا ہوتا ہے۔ بہرحال اس کے جو رموز ہوتے ہیں، اس کے جو اسرار ہوتے ہیں قرآن مجید کے، وہ ہم نہیں سمجھ سکتے، وہ علماء سمجھتے ہیں اور علماء ہمیں سمجھاتے ہیں۔ تو علماء کے ساتھ جڑے رہیں۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جو یہاں پر بڑی تعداد میں جو یہاں پر بیعت ہوئے ہیں قادری سلسلے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے، سلسلہ قادریہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور سیدی سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی فیوز و برکات سے اللہ رب العزت ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور ہماری جائز دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ